احتشام صاحب، ہم نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تو بارہا کوششیں کی جا رہی ہیں، 3 مرتبہ جو مطالبات سامنے رکھے گئے تھے، جو ان کو انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں کہیں سے بھی کہ بڑھایا جائے پیٹرولیم کی مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں، اس کو انہوں نے رد کر دیا مسلسل. لیکن اب آگے آنے والے دنوں میں جو ڈو مور کا مطالبہ ہے، اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے؟ دیکھیں معروف، 2 حصوں میں اس کو ہے نا. ایک تو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، ان پہ جس کا بڑھانے کی بات ہو رہی ہے دوبارہ سے. اس میں ڈیزل بھی ہے، اس کے بعد آپ کا ہائی اسپیڈ ڈیزل بھی ہے، اپنا کیا کہتے ہیں پیٹرول بھی ہے، مٹی کا تیل بھی ہے، اور جہازوں میں جو استعمال ہوتا ہے بڑے لوگ جیسے آپ استعمال کرتی ہیں مہنگا تیل اپنی گاڑی کے لیے تیل، وہ علیحدہ سے ہے. دیکھیں اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے نا، حکومت کو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں 55 روپے بڑھانے کے بعد آج پھر ایک طرف یوں لگ رہا ہے کہ جو فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ 100 روپے کا پیٹرول پہ اور 200 روپے کا ڈیزل پہ فرق ہے. اگر انٹرنیشنل اس کو پرائسز کو دیکھا جائے جو پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پاس آن کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ 5 روپے فی لیٹر لیوی بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت مشکل پیدا کر دے گی، اور یہ صورتحال جس طرح ہمیں لے جائے گی بڑی پریشان کن ہے. دیکھیں اس کا پھر وہ جو ایک بہت زیادہ فرق جو آئے گا نا، مہنگائی کے اوپر آئے گا. انفلیشن بڑھے گی، آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا شاید ان کو بھی بڑھانے کی بات ہوگی. اور بقول پاکستان کے ماہر ناز اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں یہ منفی گروتھ کی طرف نہ معاملہ لے جائے. اس وقت تو آپ دیکھ لیں 3-3.5% گروتھ کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ساری صورتحال رہتی ہے تو کدھر سے کدھر جائے گا. اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی جنگ بند ہو جائے دنیا کے مسائل مشکلات کم ہو جائیں. لیکن دوسری طرف آج یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حکومت نے ایک بڑی ہیفٹی انکریز کا فیصلہ کر لیا پیٹرولیم پروڈکٹس میں. ابھی دیکھیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں وہ جو ایک کوشچن تھوڑا سا آپ دیکھ لیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 9.5 کروڑ لوگ بلو دی پاورٹی لائن رہ رہے ہیں معروف، ان کا کیا بنے گا. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تھوڑے سے پیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بڑھا دیے جائیں. جو ٹارگیٹڈ سبسڈی حکومت دیتی تھی اب وہ اس کے پاس کوشن نہیں رہا. حکومت کہتی ہے کہ جی اپنی جیب سے ہم نے اس دفعہ 45 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ہم نے ڈالا ہے. پچھلی دفعہ تو آپ کے میری جیب سے نکال دیا تھا نا 55 روپے فی لیٹر جب بڑھایا گیا تھا. اب یہ ایک فیصلہ ہو گیا جی بڑھانا. اچھا ایک تو معروف نہ آپ کا قصور ہے، نہ میرا قصور ہے، نہ کسی حکومت کا قصور ہے. دیکھیں ہم پیٹرول تو آپ دیکھ لیں ٹوٹل اس وقت ہمارا تقریباً 70,000 بیرل ہم تیل روزانہ پیدا کرتے ہیں، اور ہماری ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. ابھی دیکھ لیں ہمارا جو امپورٹ بل ہے تیل کا وہ اب 8 سے 10 بلین ڈالر کا ہو گیا. یہ ایک ہمارے لیے ایک علیحدہ مشکلات آپ پیدا کر رہی ہے. ایک تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا. اوپر سے یہ لڑائی کے بعد اگر یہ تیل کی پرائسز پھر اوپر جاتی ہیں جیسا کہ چلا گیا، دیکھیں برنٹ اور کروڈ دونوں 108 اور 111 پہ چل رہے ہیں ڈالر پہ، تو بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے کسی طریقے سے کوئی کوشن نکال کے کوئی آف سیٹ کرنا کہ اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ خاص طور پہ چھوٹے لوگوں پہ نہ پڑے. بڑا پلان کیا گیا تھا کہ جی رکشا والے اور موٹر سائیکلوں والوں کے لیے پیٹرول سستا کیا جائے، لیکن اب تک کی بات یہی ہے کہ جی وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے کوئی کوشچن فال بیک کرنے کے لیے، کیا کریں گے. دوسرا وہ دیکھ لیں ہمارے ریونیو. آئی ایم ایف کی جو بات ہو رہی ہے، آئی ایم ایف سے جو سرسی طور پہ پتہ چلا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کے ریونیوز کم ہیں، آپ کے ریونیو ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے. نتیجتاً ہم مجبور ہیں کہ آپ کو کہیں کہ اگر آپ نے یہ اپنا آئی ایم ایف کا 3 سال کا پروگرام جو ہے اس کو 7 بلین ڈالر احتشام صاحب شارٹلی یہ بتائے گا پھر وہ ریونیوز کہاں سے اکٹھا کرے پاکستان، کہاں سے جنریٹ کرے. پہلے ہی ساری چیزیں اتنی مشکل میں ہیں تو پھر ایک ریونیو بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ سبسڈی تو یہاں پر تھوڑی بہت ملتی رہے. میں معروف میرا خیال ہے کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں آئی ایم ایف کے نا. دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھی آپ اپنے ریونیو کیوں نہیں بڑھاتے. مطلب آپ کے اب بھی آپ دیکھ لیں ٹوٹل 90 لاکھ کے قریب اس وقت میرا خیال ہے ہمارے جو فائلر ہیں، اور اس طریقے سے 1 کروڑ بندہ بھی پورا ٹیکس نہیں دیتا، آدھا جو ہے نا نل فائل کر رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے وہ 25 کروڑ کی آبادی میں جو بے شمار سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے اور وہ بلیک منی، ہماری بلیک اکانومی جو ہے نا وہ ریئل اکانومی سے بڑی ہو گئی ہے. منڈیوں میں چلیں جائیں اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے، کوئی ٹیکس نہیں دیتے. اب دیکھیں کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے. بڑی کوشش کی گئی ہے، جو حکومت نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 45 لاکھ جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ 1000 روپیہ مہینے کا دینے کے لیے تیار نہیں ٹیکس کے طور پہ. آپ اندازہ کریں آپ میں ہم سے کتنا ٹیکس کاٹا جاتا ہے. اور جس طرح سیلریڈ کلاس پس رہی ہے آپ دیکھ لیں 45 سے 50% ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے دکاندار ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں. اس طرح ہمارے ایگریکلچرسٹ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیا گیا تھا کہ موجودہ مالی سال میں اس کو لاگو کیا جائے گا، نہیں پچھلے مالی سال میں نہیں لاگو کیا گیا، اور دیکھ لیں 1 سال کے لیے پینڈ کر دیا زرعی انکم ٹیکس کو سندھ نے بھی اور پنجاب نے بھی. تو بات تو یہ کہ اپنے آپ کو وائبل بنانے کے لیے ضروری ہے نا. صوبے جو ہیں وہ اپنا ٹیکس کلیکشن اپنی پوری نہیں کرتے، وہ اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتے. ساری نظریں ان کے ہوتی ہیں کہ حکومت ہمیں جو سالانہ پیسہ دیتی ہے وہ
اپنا نیشنل فائنانس کمیشن سے وہ میں پورا پیسہ ملے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حکومت کے لیے تو مجبوری ہے, لیکن اب کون کرے گا, کون ڈنڈا لے کے سر پہ سوار ہوگا اور لوگوں کو کہے گا ٹیکس دیں. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ آپ حکومت سے, ریاست سے توقع کرتے ہیں کہ دنیا جہاں کی آپ کو سہولتیں دیں, اس کے بعد آپ کہیں گے جی ہم نے آپ کو ڈھیلا ٹیکس دینا ہے, تو حکومت کیا کرے گی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی والی وہ بات ہے جس کا بار بار IMF کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ ریونیوز بڑھائیں, تاکہ اگر آپ کو یہاں پر سبسڈی دینی ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا پھر کوئی ایسی بات سامنے نہ آئے IMF کی جانب سے کہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.